انٹریل سندھ میں جو ایسی جگہ ہیں ٹھٹے کی طرف یا اور ایسی جگہ ہیں جہاں لوگوں نے زمینوں پہ قبضے کیے ہیں یا وٹیرے لوگوں نے قبضے کیے ہیں، اللہ نے ان سے صاف کر لیا، مچ گئی۔ پنجاب میں بھی یہ ہوا، پنجاب والوں نے بھی یہ سارا کام کر دیا، پنجاب میں بھی ہوئی، اب سندھ میں یہ ہو رہا ہے۔ اب سندھ میں بھی جو ایسی زیادتی کریں یا ایسی بات کریں ان کے لیے بھی یہ تباہی ہوئی، اس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیونکہ یہاں تو قانون ہے نہیں۔ پیسے خرچ کرو، ہمارے ہر چیز بک جاتی ہے، ہم پیسوں میں ہر چیز خریدتے ہیں، ہمارا ایمان تو ختم ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میرا نام شیخ بشیر اور آج میں کراچی کے زمینوں کے بارے میں کراچی کی زمینوں میں بارے میں بات کروں گا اور سیلاب اور پنجاب سے جو پانی آ رہا ہے ان کے متعلق۔ دیکھیں، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا قہار بھی ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ پیارے بھائیوں، جہاں جہاں ان سیاستدانوں اور بیوروکریسیوں نے پاکستان کے اوپر ظلم کیا، عوام کو کس طریقے سے لوٹا، کس طریقے سے گیمیں کھیلی، لیکن ان میں آدھا ان کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے اور آدھا جو ہے ہم عوام بھی بھگت رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر باپ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پیارے بھائی، پنجاب کی بات میں نے پہلے ذکر کیا تھا، انہوں نے غیر قانونی دریا کے زمینوں پہ جو دریا سوکھ گئے تھے، جہاں ان کی جو پہلے دریا میں پانی آتے تھے، ان میں انہوں نے جو گھر بنائے لوگوں کو دیے، جہاں کچھ ہمارے جیسے لوگوں نے قبضے بھی کیے۔ دیکھو، وہ دریا نے اپنی جگہ لے لی، کتنی تباہی مچائی۔ اس طریقے سے اب یہ جو سندھ میں ہو رہا ہے، سندھ میں جو یہ وہ ہو رہا ہے، دریا جو ملیر ندی کئی سالوں سے اور لیاری ندی جو بند پڑی تھی، یا اور انٹریل سندھ میں جو ایسی جگہ ہیں ٹھٹے کی طرف یا اور ایسی جگہ ہیں جہاں لوگوں نے زمینوں پہ قبضے کیے ہیں یا وٹیرے لوگوں نے قبضے کیے ہیں، اللہ نے ان سے صاف کر لیا، کیونکہ یہ دریا ماں باپ ہے۔ اگر زمین ماں ہے نا تو دریا باپ ہے ہمارا، اور باپ کو اگر ہم نے ان کا حق ان کو صحیح معنوں میں نہیں دیں گے، ان کو حق میں ان کو تنگ کریں گے، جیسے ہماری باڈی ہے، اگر ہماری باڈی ہمارا کوئی بندہ چپ ہے، کوئی ہمارا بڑا گھر کا بڑا چپ ہے، اگر ان کو کبھی ادھر سے تنگ کریں گے، اگر چپ کر کے بیچارہ اگر بستر سے بیمار بیٹھا ہوا ہے یا ایسے بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے چھیڑیں گے ادھر چھیڑیں گے، لیکن اس کا حساب اللہ پاک بھی لے گا۔ کبھی کبھی اس کو بھی کوئی ایسی بد دعا یا ایسی چڑ لگتی ہے۔ اس طریقے سے جنہوں نے دریا کی زمینوں میں 2 نمبری کی زمینوں پہ قبضے کیے، زمینوں کو ایسے کیا، الحمدللہ پورے 3 صوبوں میں، کے میں بھی پہلے ہوا، کے میں لوگوں نے بڑے ندیوں دریا میں اپنے ہوٹل دکانیں یہ وہ بنائی، تباہی مچ گئی۔ پنجاب میں بھی یہ ہوا، پنجاب والوں نے بھی یہ سارا کام کر دیا، پنجاب میں بھی ہوئی، اب سندھ میں یہ ہو رہا ہے۔ اب سندھ میں بھی جو ایسی زیادتی کریں یا ایسی بات کریں ان کے لیے بھی یہ تباہی ہوئی ہے۔ بس اللہ پاک رحم کرے گا، لوگ صبر کر کے بیٹھے ہیں، وہی حساب لینے والا ہے، وہی حساب لے رہا ہے۔ اب آ جائیں کراچی کی زمینوں میں۔ کراچی کی زمینوں میں جو کراچی کے ساتھ ناجائزی کی، جو غریبوں کا حق کھایا یا ان کے حق تھا ان کو نہ دیا گیا، انٹریل سندھ کی زمینوں میں جو سرکاری زمین ہے ان میں وڈیروں نے قبضے کر کے بیٹھے، پھر قبضے کرنے کے بعد پھر اعلیٰ زمینیں اعلیٰ یہ تھی، پھر سیاستدانوں نے ان کو بک کے دے دی، ہمارے فوجی سرداروں کو، سوچ سمجھ کے کوئی بھی چیز گھر میں ایسے اٹھا کے دیتے ہیں۔ گھر کی اگر چیز ہوتی ہے، انسان کی غیرت ہوتی ہے، اپنی چیز ہوتی ہے، اگر گھر کی کوئی ضرورت کی چیز ہوتی ہے کبھی نہ کبھی کام آئیں گی، ہم اٹھا کے ایسے دے دیں، ان کی قدر نہ کریں، کیونکہ وہ پیسوں سے نہیں آئی، وہ ہماری طاقت سے آئی ہیں اور ہم ویسے ہی دے رہے ہیں، تو اس کا حصہ بھی آگے ہوگا۔ اب آ جائیں کراچی کی زمینوں پہ۔ کراچی کی زمینوں پہ جو ناانصافی آ رہے، یہاں پہ کراچی کی زمینوں میں جو 2 نمبر لوگ، جو فراٹی چیٹر لوگ،
ان لوگوں نے جو کراچی کو لوٹا، کراچی کی زمینوں میں، ان میں بلڈر بھی شامل ہیں، ان میں ہمارے ریٹائر فوجی بھی شامل ہے، پر خاص کر کے ریٹائر فوجی، انہوں نے جیسے اٹھے انہوں نے ڈنڈے کی زور پہ، لیکن انہوں نے زمینیں تو لی ہیں، محدود لی ہیں، لیکن جو 2 نمبر پنجاب سے آنے والے بروکر ہیں، جو بروکر یہاں پہ یعنی اسٹیٹ ایجنٹ والے، انہوں نے جو یہاں 2 نمبری کر کے لوٹ مار کر کے یہاں فراڈ کیا، اور ان میں ابھی میں ملک ریاض کے لیے کیا بولوں کہ انہوں نے آ کے غریبوں کا ایک اچھا تو کام کیا، ایسے بھی وہ کیا، لیکن اگر وہ صحیح ایمانداری کے ساتھ سسٹم کے ساتھ چلتے، ان میڈیا والوں کو، ان فوجوں کو، سب کے ساتھ ڈنڈے پہ لڑتے، غریبوں کی سوسائٹیاں بناتے، غریبوں کو دیتے، ایسا کوئی کام کرتے، تو شاید اس کے لیے کچھ سکون کے دن بھی ہو جاتے۔ باقی جو بحریہ میں 50% جو یہ ہوا ہے، بحریہ میں جو پوری کراچی کے بلڈروں میں، یہ سارا کام پنجاب کے بروکر 2 نمبر لوگوں نے کیا ہے، اور ان کو کوئی بولنے والے یہاں کراچی میں تو بولتے ہی نہیں ہے نا، کس کی کیا مرضی، کوئی کہاں سے آتا ہے، بس آ کے جس کو جہاں چاہے روڈ پہ جگہ بنا لیتا ہے، روڈ پہ پارکنگ کرتا ہے، روڈ پہ کھڑا کرتا ہے، کہیں سرکاری پارک کی بلڈنگ بنا لیتا ہے، کہیں ایسی زمین پڑی ہے کسی کی زمین پہ قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیونکہ یہاں تو قانون ہے نہیں، پیسے خرچ کرو، ہمارے ہر چیز بک جاتی ہے، ہم پیسوں میں ہر چیز خریدتے ہیں، ہمارا ایمان تو ختم ہو گیا ہے، نام کے مسلمان ہیں۔ پوری کراچی کا انہوں نے یہ حال کیا ہے، لیکن انٹیریل سندھ میں بھی دریاؤں کی زمینوں پہ قبضے، ریلوے کی زمینوں پہ قبضے، سرکاری ایسے اسپتال ہیں، ایسی چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں، اسکولوں ہیں، ان پہ قبضے، سارے چیزیں، یہ سارے سسٹم تباہ اور برباد ہوا ہے، اور تباہ اور برباد کس نے کیا ہے، آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو ہم ابھی جو ہے نا ملاوٹ، بےایمانی، قبضہ، مافیا، چوری، دہشت گردی سے اب ایک عادی بن گئے، ابھی ہم چپ کر کے یہ دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہیں۔ پہلے پڑوس والوں کے لیے کسی علاقے والی کے لاٹھی چار لے کے نکلتے تھے، لڑتے تھے، لیکن ابھی ہمیں ایسا خوف ہراس میں، ایسے سلسلے میں کیا ہے کہ سلسلہ اور خراب ہوتا رہا ہے۔ پہلے بڑے لوگ، بیچ میں لوگ، اب بھی چھوٹے لوگ، روزگار، ہر بندہ بےایمانی، ملاوٹ، چوری، جھوٹ، فراڈ میں ملوث ہو گیا ہے۔ ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں، کوئی بھی ان کا ضمیر ملامت نہیں کر رہا، اور پوری کی پوری ایک، میں آپ کو کیا مثال دوں، اب میں غیر مسلم کا مثال اس لیے نہیں دے رہے، وہ ہم سے بہت اچھے ہیں، وہ ہر چیز اچھی کرتے ہیں، وہ اگر چیز کھانے پینے کی انسانیت کے لیے بناتے ہیں تو وہ بہترین سوچ کے بناتے ہیں، ان کو خدا کا خوف ہوتا ہے، قانون کا خوف ہوتا ہے۔ کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں، کوئی کپڑا بناتے ہیں، کوئی پہننے کی ہر چیز کا وہ احتیاط کرتے ہیں، سب کچھ بتا دیتے ہیں، لیکن ہمارے میں کچھ بھی نہیں، ہمارے میں بس صرف پیسے پیسے پیسے۔ تو یہ میں آپ کو آج صرف کراچی کی زمینوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں ہم ان سے ملے ہوئے، ہم خود ذمہ وار ہیں، ہم کام نہیں اٹھا رہے ہیں، پورے اس میں سندھ کے لوگ، چاہے بیوروکریسی یا کوئی ہو، ورنہ یہ پوری کراچی میں اور پوری سندھ میں جو یہیں آ کے جن کو اپنے کھانے تک کے نہیں تھے، نوالا نہیں تھا، گھر رہنے کا تھا، جو آئے، کوئی بھی مائی کا لال، چاہے کے پی کے سے ہو، چاہے پنجاب سے ہو، کوئی اگر بولے تو میں گھر سے 20 لاکھ لے کے ادھر کاروبار کیا ہے، کسی نے بھی نہیں کیا، فراڈ میں کیا، محنت میں کیا، یہیں سے کمایا، یہیں سے بادشاہ بنا، یہیں سے امیر بنا، اور یہیں ابھی وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ اس کی میری طرح گھر میں کوئی ٹکے کی نہیں ہے، لیکن یہاں کے وہ شیر دل بنا ہوا ہے، اور یہاں اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہاں نہ قانون ہے، صرف سندھ کی بات کر رہا ہوں، نہ قانون ہے، نہ کوئی کہنے والا ہے، نہ ایمانداری ہے، نہ سچائی ہے، نہ انصاف ہے۔ سو یہ ایک صوبہ جو ہے نا، یہ جو صوبہ، اس صوبے کا یہ حال اپنوں نے کیا تھا، غیروں میں کہاں دم تھا۔
بس یہ کمنٹس کریں، شیئر کریں اور سب کو فارورڈ کریں۔ اللہ حافظ۔